اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور بلوچستان میں گرمی کی چھٹی، تیز آندھی کے بعد بادلوں نے رنگ جما دیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں دن کے وقت رات کا سما، اولے بھی پڑے۔ ملکہ کوثر مری میں موسلا دھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ خیبر پختونخوا میں بھی طوفان باد و باران کے بعد ابر رحمت برس پڑا۔ ایبٹ آباد، نوشہرہ، مالاکنڈ، سوات، سوابی، بونیر، لوئر دیر سمیت بالائی علاقوں میں بادل کھل کر برسے۔ مینگورہ میں شدید بارش اور ژالہ باری کے بعد سیلابی صورتحال، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ پشاور میں شدید آندھی، ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ مودی نے جنگ بندی کے لیے امریکہ اور عرب ممالک کے پاؤں پکڑے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے نہ کرتے سیز فائر کے لیے امریکی کردار کا اعتراف کر ہی لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں جے شنکر نے انکشاف کیا، پاکستان سے تاریخی شکست فاش کے بعد جنگ بندی کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے براہ راست رابطے میں تھے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ اپنے مسلسل رابطے کا بھی اعتراف۔ کہا، بھارت نے پاکستان سے جنگ بندی کے لیے خلیجی ممالک کے آگے بھی ہاتھ پاؤں جوڑے۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی سے خطے کا امن داؤ پر لگ گیا۔ وزیر اعظم بھارت کا جنگی جنون دنیا کے سامنے لانے کے لیے خود میدان میں آ گئے۔ شہباز شریف کل سے 30 مئی تک مختلف ممالک کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم ترکیہ، آذربائیجان، تاجکستان اور ایران جائیں گے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران دوست ممالک کے تعاون کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ وزیر اعظم 29 مئی کو تاجکستان میں گلیشیئرز کے موضوع پر عالمی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف تاریخی فتح حاصل کی۔ ڈیجیٹل محاذ پر سوشل میڈیا کے لوگوں نے بہترین کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، پاک بحریہ کی تیاری دیکھ کر دشمن کو آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ بھارت کے پاس اب بات کرنے کو کچھ نہیں۔ جنگ میں پاکستان کا ساتھ دینے پر دوست ممالک کے شکر گزار ہیں۔ بجٹ پر پاکستان اور آئی ایم ایف مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے۔ آئی ایم ایف کا پاکستان سے مہنگائی کی شرح 5 سے 7% ہدف تک لانے پر زور۔ معاشی پالیسی کے لیے مانیٹری پالیسی سخت بنانے کا مطالبہ۔ نیتھن پورٹر کی سربراہی میں عالمی مالیاتی ادارے کا دورہ پاکستان مکمل۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان کا پرائمری سرپلس کا ہدف 1.6% مقرر کیا گیا۔ آئندہ بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھائی جائے۔ توانائی کی لاگت کم کرنے اور معاشی ترقی کی شرح بڑھانے کے لیے بنیادی اصلاحات پر بھی مشاورت ہوئی۔ زر مبادلہ ذخائر کی بحالی اور شرح مبادلہ میں لچکلانا ہوگی۔ پاکستانی حکام اصلاحات کے لیے پر اعتماد ہیں۔ آئندہ دنوں میں بجٹ پر مزید بات چیت جاری رہے گی۔ راہل گاندھی کا پاکستان کے خلاف سفارتی محاذ پر بھارتی شکست کا اعتراف۔ کہا، حالیہ کشیدگی میں بھارتی خارجہ پالیسی مکمل تباہ نظر آئی۔ کانگریس رہنما نے مودی سرکار سے سوالوں کے جواب بھی پوچھ لیے۔ ایکس پر سوال پوچھا، ایک بھی ملک نے پہلگام پر پاکستان کی مذمت کیوں نہ کی؟ امریکی صدر ٹرمپ کو پاک بھارت کشیدگی میں کردار ادا کرنے کا کس نے کہا؟ بھارت کی ریاستی دہشت گردی سے خطے کا امن داؤ پر لگ گیا۔ وزیر اعظم بھارت کا جنگی جنون دنیا کے سامنے لانے کے لیے خود میدان میں آ گئے۔ شہباز شریف کل سے 30 مئی تک مختلف ممالک کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم ترکیہ، آذربائیجان، تاجکستان اور ایران جائیں گے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران دوست ممالک کے تعاون کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ وزیر اعظم 29 مئی کو تاجکستان میں گلیشیئرز کے موضوع پر عالمی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ آئی ایم ایف نے وزیر اعظم کی جانب سے ریلیف کے اقدامات پر اعتراضات اٹھا دیے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف مذاکرات میں بجٹ اہداف پر اتفاق نہ ہونے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے صنعتی صارفین کے لیے بجلی ریٹ کم کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ آئی ایم ایف کا کہنا تھا، گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے دیے گئے پلان پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف نے ایف بی آر کے اخراجات میں اضافے پر بھی اعتراض اٹھایا۔ آئی ایم ایف کے اعتراضات کے بعد وفاقی بجٹ 2 کے بجائے 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ اقتصادی سروے رپورٹ 9 جون کو جاری کی جائے گی۔ مودی کی جارحانہ پالیسیوں سے بھارت کی غیر ملکی سرمایہ کاری تباہی کے دہانے پر $10 بلین سے گر کر $353 ملین پر پہنچ گئی۔
غیر ملکی سرمایہ کاروں کا عدم اعتماد بڑھنے سے بھارت کی غیر ملکی سرمایہ کاری کی شرح 96.5% تک گر گئی۔ بھارتی کرنسی اور زر مبادلہ کے ذخائر مسلسل گراوٹ کا شکار۔ بھارتی جارحیت سے نالاں غیر ملکی سرمایہ کار اپنا سرمایہ دوسرے ممالک منتقل کرنے لگے۔ سوئٹزرلینڈ کی سکھ تنظیم نے مودی کی جنگی جنونیت کے خلاف عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ننکانہ صاحب پر بھارتی ڈرون حملے کے خلاف ICC میں شکایت درج کر دی۔ عالمی فوجداری عدالت سے تحقیقات کا مطالبہ۔ سکھ تنظیم کا کہنا ہے مذہبی مقامات پر حملے بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ بھارت سکھوں کے مقدس مقامات کو نشانہ بنا کر عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے، گھروں پہ حملہ کرتا ہے، ہمارے بچوں کی نسل کشی کرتا ہے، اور جو کچھ بھارت وہاں کر رہا ہے، اسرائیل فلسطین میں یہی تو کر رہا ہے، اور ان دونوں کا اشتراک سامنے آ گیا۔ یہ پاک بھارت جنگ میں اسرائیل ایک طاقت تھی جو پوری طرح کھل کر بھارت کا ساتھ دے رہی تھی، اور ان دونوں کے خلاف ہمیں کام کرنا پڑے گا، اور پاکستان کو اس میں اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ اب اگر ہماری آرمی نے اپنی پروفیشنل اسکل دکھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب توقعات بھی بڑھ گئی ہیں۔ ہم فلسطین کے معاملے میں انیشیٹو اپنا بڑھائیں گے تو کشمیر کا مسئلہ بھی دنیا میں زیادہ ہائی لائٹ ہوگا۔ پاکستان سے جنگ میں بھارت کی اسرائیلی مدد کھل کر سامنے آ گئی۔ مسلم ممالک کی جانب سے اسرائیل کو کوئی واضح جواب نہیں دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بھارت کشمیر جبکہ اسرائیل غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ مظلوم فلسطینی چیخ رہے ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ بھارت کے خلاف جنگی کامیابی کے بعد پاکستان سے توقعات بڑھ گئیں۔ پوری دنیا کو فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا میر علی واقعے کی تحقیقات کا بھی مطالبہ۔ لاہور کی سیشن کورٹ میں بانی PTI کے خلاف 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت۔ وزیر اعظم شہباز شریف ویڈیو لنک پر جرح کے لیے پیش۔ کمرہ عدالت میں موجود جج اور تمام افراد کو جنگ جیتنے کی مبارکباد دی۔ جرح کے دوران بانی PTI کی وکیل نے کہا سیاست میں الزامات لگتے رہتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا میں نے کبھی ثبوت کے بغیر الزام نہیں لگایا۔ مزید سماعت 2 جون تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایتھلیٹ جرنلسٹ مونا خان اور کوچ محمد یوسف کی ملاقات۔ مونا خان نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو اجرک پہنائی، پینسل سکیچ بھی دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایتھلیٹ مونا خان اور کوچ محمد یوسف کو 5-5 لاکھ روپے کے چیک دیے۔ کہا مونا خان نے ثابت کیا کہ خواتین کھلاڑی کسی سے کم نہیں۔ پنجاب حکومت خواتین کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مساوی مواقع دے رہی ہے۔ پنک گیمز کی انعامی رقم 50 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے کر دی۔ پاکستان کے اشرف عرفان نے ساؤتھ آسٹریلین اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ ایڈیلیڈ میں کھیلے گئے فائنل میں اشرف عرفان نے ملیشیا کے ڈنکن لی کو شکست دی۔ اشرف عرفان نے سیمی فائنل میں ہم وطن حمزہ خان کو ہرایا تھا۔ گنبد کے علاقے کھوڑا میں کلیری اور راجن برادری کے 2 گروپوں میں فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، 15 زخمی اور جاں بحق افراد کی لاشیں گمس اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ دونوں گروپوں کی شدید فائرنگ کے باعث شہری گھروں تک محدود، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ٹرمپ کو عدالت سے ایک اور جھٹکا، ہارورڈ یونیورسٹی کو غیر ملکی طلبہ کے داخلے سے روکنا آئین کی خلاف ورزی قرار۔ عدالت نے پابندی عارضی طور پر معطل کر دی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی درخواست پر فوری حکم امتناع جاری۔ چین کی بھی کڑی تنقید، ترجمان وزارت خارجہ نے کہا تعلیم دشمنی پر مبنی سیاست کے خلاف ہیں، فیصلہ عالمی تعلیمی تعاون پر سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ عید قرباں آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش، کسی کو بیل تو کسی کو بکرے کی تلاش، خریداروں اور بیپاریوں میں بھاؤ تاؤ، شہریوں کا قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوہ، جانور مالکان نے مہنگا چارہ وجہ قرار دی تھی۔